ناظرین، بات ہو رہی ہے عورت اور مرد کے آئلی حقوق پہ۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جو نکاح نامے میں شق 18 ہے، جس میں عورت کو بھی طلاق کا حق تفویض کیا گیا ہے بعض شرائط کے تحت، وہ مولوی صاحب جو ہیں نکاح خواہ ہیں انہیں گھر سے نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ مشورہ کر کے وارثوں سے کاٹنا چاہیے۔ لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ 99% کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ دو شقیں جو ہیں کاٹ دیتے ہیں۔ میں اپنی ذاتی مثال دوں، میری جو شادی ہوئی تو نکاح خواہ گھر سے یہ شقیں کاٹ کے لے آئے۔ اس کے بعد جو میری ہونے والی بیوی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ حق چاہیے، اور میں نے ان سے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کیوں کاٹ کے لائے ہو گھر سے، تو کہنے لگے کہ آپ پہلے آدمی ہیں جو یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ تو پریکٹیکلی ایسا کہاں ہوتا ہے بتائیے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں بگننگ میں تو بہت کم اویئرنیس تھی اس چیز کے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیلیگیٹڈ پاور آف ڈیورس کیا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے اویئرنیس آتی گئی ہے، بہت پیرنٹس یہ چاہتے ہیں اور لڑکیاں چاہتی ہیں کہ یہ پاور انہیں دی جائے، کیونکہ دیکھیے لڑکی اگر ڈیورس لینا چاہتی ہے تو اس کو تو عدالت میں جانا پڑتا ہے، اور میاں جب ڈیورس دینا چاہتا ہے تو وہ کھڑے کھڑے دے دیتا ہے، اور سوائے اس کے کہ نوٹس فارمیلٹی ہے وہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ایسی پاور بیوی کو دی جائے جو کہ بجائے اس کے کہ وہ کورٹ کچہری میں ماری ماری پھرے، وہ اپنے آپ کو اس پاور کو استعمال کر سکے۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کے لیے، خاص طور پر لڑکیوں کے پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہائے ابھی تو شادی نہیں ہوئی، ڈیورس کی بات ہو رہی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں کہ آئندہ کے لیے اللہ نہ کرے یہ ہو، کبھی نہ ہو، ضرورت نہ پڑے تو یو ڈونٹ ایون تھنک کہ یہ پاور میرے پاس ہے یا نہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایسی حالات ہو جائیں تو بجائے اس کے یہ ایک طرح کی سیکیورٹی ہوتی ہے، ایک طرح کی سیکیورٹی ہے لڑکی کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی چیز ہوگی اگر پیرنٹس اس چیز کو سمجھیں اور اس کو پہلے سے انٹر کریں۔ جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار عمومی طور پر مرد ہی کو دیا ہے، اس لیے مرد ہی کو اختیار ہے طلاق دینے کا۔ ہماری جج صاحبہ کا یہ کہنا کہ مرد کو اختیار ہے کھڑے کھڑے دینے کا، اور عورت جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگاتی رہے، یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک دونوں کے اندر جو ہے یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کو دیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں جانتا ہے کہ مرد کو کیوں اختیار دیا۔ مغرب نے جب عورتوں کو اختیار دیا ہے اس کے نتائج یہ ہیں کہ ہر گھر کے اندر جو ہے 2 دن 4 دن بعد، مہینے بعد، 4 مہینے بعد جو ہے وہاں طلاقیں پڑ رہی ہیں۔ مفتی صاحب اور جتنا طلاق کا ریشو وہاں پر زیادہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مغرب نے عورتوں کو ایسی آزادی دی ہے، جب عورت کا دل چاہے کہنے کہ مجھے یہ خاوند پسند نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک ذیلی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن پہلے میں ایک کالر لینا چاہ رہا ہوں جو بڑی دیر سے لائن پہ ہیں۔ جی تربیلا سے کوئی صاحب ہیں جناب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید اقبال بول رہا ہوں، تربیلا غازی ڈسٹرکٹ ہری پور سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محترمہ سمینہ خاور حیات صاحبہ نے جس سینس میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ جی اسلام میں چونکہ شادیوں کی اجازت ہے تو انہوں نے اس طرح کہا کہ شاید یہ ایک مسئلہ ہے جو اس طرح حل ہو سکتا ہے۔ جی جی، لیکن اس پہ اتنی شدید تنقید، اور پھر ساتھ یہ قومی اسمبلی میں بات آئی تو نبیل گبول صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جی سبھی کود پڑے۔ جی 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 سر 80% لوگ جو ہے نا 2 4 شادیوں والے۔ جی بالکل۔ اب میں جسٹس صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تو دوسری پہلی بیوی سے بغیر پوچھے شادی جرم ہے تو پھر تو قومی اسمبلی کے ارکان نے بھی جرم کیا ہے۔ اگر یہ جو ہے نا جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ آئین سے شریعت سے متصادم ہے، جی جی، تو میرے خیال میں پھر قرارداد مقاصد غالباً کے مطابق اگر کوئی بھی قانون پاکستان کا شریعت سے متصادم ہے تو وہ خلاف قانون ہے۔ اس پہ کائنڈلی جی بالکل آپ کا پوائنٹ جو ہے سمجھ میں آ گیا جسٹس صاحبہ۔ آئلی قوانین کیا قرارداد مقاصد؟ اور دیکھیے میں نے تو شروع میں یہی کہا کہ ہمارے پاس یہ ایک جب قانون کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر قانون اس ملک میں ان اکارڈنس ود قرآنک انجنکشنز ہوگا 2A میں، تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اب تک تو پتہ نہیں یہ اس میں کتنے چینجز آ جاتے۔
میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی متضاد چیز ہے. اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے تاکہ آج کل کی زندگی کے لحاظ سے اس چیز کو پراپر کنٹرول کیا جائے. مفتی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دوسری بات میں ایک بات عرض کر رہے، میری بات بھی سن لیں پھر آپ ضرور سوال کریں کہ عورتوں کی تعداد ہر دور میں زیادہ رہی ہے اور زیادہ ہے. اب بھی اس وقت بھی میں کہہ سکتا ہوں 55% اگر عورتیں ہیں تو 45% مرد ہیں. اگر اس طریقے سے اجازت شریعت نہیں دے گی اصولی اعتبار سے بھی تو کتنی اور بچیاں ہماری ایسی ہیں جو گھروں کے اندر بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہوتا. یا مغرب کے اندر چونکہ ایک نکاح سے زائد کی اجازت نہیں ہے تو وہاں عورتیں جو ہیں دوسرے غلط کام کروانے کے بعد یہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ حمل کس سے ٹھہرا ہے، اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچی کا وہ کون ہے. سارا نظام اسلام نے تو ایک بڑا جائز طریقہ رکھا ہے کہ تم جائز طریقے سے اپنی بیویاں بناؤ اور ان کو رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہاری اولاد ہے اور ان کی تربیت تمہارے ذمے ہے. اور یہ کوئی اسلام نے فرض نہیں کہا ہے کہ 2 شادیاں کرنا. اسلام کا تو میں نے بتایا کہ ایک نکاح کرنا بھی کوئی فرض نہیں ہے. بس صرف بات یہ کہ اگر کسی کے اندر استطاعت ہے حقوق زوجیت کی اور نان نفقے کی تو اس معاشرے میں اتنی عورتوں کو کھپانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شادیاں جتنی حیثیتیں کریں تاکہ معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو. مفتی صاحب ایک اسی سے ایک ذیلی سوال نکاح کو عام کرو گے تو بدکاری ختم ہوگی. اسی سے ایک ذیلی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک کالر اس وقت لائن پہ ہیں تربیلا سے، چترال سے، معافی چاہتا ہوں، چترال سے. جناب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے یا کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ میرا نام رحمت عزیز ہے، میں چترال سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میں جسٹس ماجدہ رضوی سے صاحبہ اور آپ کی باتیں دیکھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. اس میں ایک آیات ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ جو آیات ہے نا، اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیات کی روح سے تعداد ازواج کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. روایت میں سے یہ بھی تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 بیویاں موجودہ حالات کے اعتبار سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نوفل بن معاویہ کی بیویاں تھیں. موجودہ حالات کے اعتبار سے کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آیات تعداد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے. جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے. بہت شکریہ. یہی گفتگو جو ہے ابھی تک چل رہی تھی یہاں. کیا کہہ رہی ہیں آپ مفتی صاحب کی بات کے جواب میں؟ دیکھیے میرے تو بالکل صاف ہماری یہ ماجدہ صاحب رضوی صاحب یہ جج رہی ہیں، یہ بھی ظاہری اعتبار سے عدل قائم کر سکتی ہیں. ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایک شادی کریں گے اور دوسری شادی کے لیے آپ یا تو اجازت لیں گے بیوی کی یا پھر آپ کاؤنسلر کے پاس اپلائی کریں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے آپ شادی کر رہے ہیں. دوسرا، اس میں کوئی قانون میں اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے کوئی قانون ایسا ملک میں نہیں رہ سکتا جو کہ اسلام کے ساتھ میں تضاد ہے. مفتی صاحب اس سے مجھے ایک ذہن میں آ رہی ہے جسٹس ماجدہ رضوی کا یہ جو دلیل ہے کہ اگر واقعی یہ جو آئلی قوانین 1961 کے ہیں جس کے تحت طلاق اور شادی کے فیصلے ہو رہے ہیں اگر یہ غیر شرعی تھے تو ہمارے ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل اب تک انہیں کالعدم کیوں نہیں قرار دیا ان آئلی قوانین کو؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت سارے آئلی قانون کو غلط قرار دیا. وراثت کے مسئلے میں بھی بات ہوئی لیکن وہ نظریاتی کونسل صرف اور صرف تنخواہ لینے کے لیے مقرر کی گئی ہے اور وہ سہولتوں کے لیے ان کے فیصلے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ردی کی طرح ڈال دیے جاتے ہیں. کبھی ان کی کسی چیز پر عمل نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے سود کے بارے میں فیصلہ دیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ دیا، نواز شریف صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اور سود کو جواز قرار دے دیا. تو اسلامی نظریاتی کونسل یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے اور لوگوں کا ایک روزگار لگا ہوا ہے. باقی یہ کہ ان کا کوئی مثبت کام اب تک ہمارے سامنے نہیں آیا. وقفے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسلامی نظریاتی کونسل پہ بھی اگر اتفاق نہیں ہے تو پھر آخر ایسا کون سا ادارہ ہوتا ہے جس پہ علماء اور عام لوگ اتفاق کر سکیں.